بھٹو صاحب کی یہ جذباتی تقریر اور سامنے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہجوم، لیکن یہ ہجوم کتنے لوگوں پر مشتمل ہے آج سے پہلے ہم یہ بات نہیں جانتے تھے۔ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں جب کوئی سیاسی یا مذہبی پارٹی اپنا جلسہ کرتی ہے یا جلوس نکالتی ہے اور وہ جب یہ دعویٰ کرے کہ اس کے جلسے میں 25 لاکھ یا 50 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو ہم میں سے بیشتر ان کا یہ دعویٰ صحیح مان لیتے ہیں، اس بات کی تصدیق کیے بغیر کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ، کیونکہ ہمارے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ جلسے میں 10 لاکھ لوگ شریک ہوں گے۔ جس رکن نے ووٹ ڈالنا ہے وہ اس ہجوم سے گزر کر جائے گا اور ووٹ ڈالنے کے بعد انہی 10 لاکھ لوگوں کے بیچ سے گزرے گا۔ لیکن ہاں، اگر میرے پاس ایسا کوئی اسپیس کیلکولیٹر ہوتا جس سے میں جلوس یا جلسوں کے پارٹیسپینٹس کی تعداد کو کیلکولیٹ کر سکتا تو میں ایسا ضرور کرتا۔ میں پچھلے 1.5-2 سالوں سے سوشیالوجی اور کراؤڈ ماڈلنگ کے مختلف ڈائنامکس پر ریسرچ کر رہا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ کیا دنیا بھر میں جلسے جلوسوں کے شرکاء کی تعداد کا تعین رپورٹرز اور خفیہ ادارے محض اندازے سے کرتے ہیں یا اس کا باقاعدہ کوئی سائنٹیفک میتھڈ بھی ہے۔ میری تحقیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پچھلے دنوں عمران خان کی حکومت کی برطرفی پر احتجاج کے لیے پی ٹی آئی نے لاہور کے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ایک جلسہ کر ڈالا۔ بہت شکریہ لاہور، شکریہ شکریہ۔ میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے کے سامنے خطاب نہیں کیا، آپ سب کا شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکرز یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا جلسہ آج تک نہیں ہوا جس میں 25 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ جلسہ نہیں ہے تو پورا پاکستان آ چکا ہے، کم از کم 2 ارب 3 ارب ہے، 2 ارب لوگ، کم سے کم 11,50,000 12 لاکھ ہوگا، 10 12 لاکھ 15 لاکھ لوگ ہیں، 20 لاکھ سے میرے خیال میں اوپر ہے، 4 لاکھ۔ اس کے جواب میں پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنی ٹویٹس اور فیس بک پر اپنی پوسٹس بے نظیر بھٹو کی ان فوٹوز اور خبروں کے تراشوں سے بھر دیں جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ 9 اپریل 1986 کو وطن واپس لوٹی تھیں، اور جیالے دعویٰ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے ان کی آمد پر جو جلوس نکالا اور جو جلسہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں کیا تھا وہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا آج تک کا سب سے بڑا جلسہ ہے اور جس میں 50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ شریک ہوئے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر میں نے فیصلہ کیا کہ کراؤڈ کاؤنٹنگ پر اب تک کی جو میری ریسرچ اور سٹڈی ہے اور اس کا جو بھی کنکلوژن میرے پاس ہے اسے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، جس کی مدد سے آئندہ کسی بھی جلسے یا جلوس کے پارٹیسپینٹس کی صحیح تعداد آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ پر گھر بیٹھے ہی معلوم کر لیا کریں گے۔ آج کی اس ڈیجیٹل ایج میں جلسے جلوسوں کی تعداد نکالنا اب اتنا ہی آسان ہے جیسے 10 سیکنڈ میں یہ جاننا کہ اس کاؤنٹنگ فریم ایبیکس میں 100 بیٹس موجود ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کاؤنٹنگ فریم کو دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں 10 راڈس ہیں اور ہر راڈ میں 10 بیٹس ہیں، تو 10 راڈس کو جب ہم نے 10 بیٹس سے ملٹیپلائی کیا تو ہمیں فوری معلوم ہوا کہ یہ 100 بیٹس کی ایبیکس ہے۔ بس کچھ ایسے ہی طریقے سے کراؤڈ کاؤنٹنگ کا فارمولا بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ کراؤڈ کاؤنٹنگ کا یہ فارمولا جو اب میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جلسوں، جلوسوں اور ریلیز کے پارٹیسپینٹس کی تعداد کو ماپنے کے لیے دنیا بھر میں سب سے آتھینٹک سمجھا جاتا ہے۔ یہ فارمولا یا ٹیکنیک امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے شعبہ صحافت کے پروفیسر ہربرٹ جیکب کے نام سے منسوب ہے، جسے انہوں نے 1960 میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پروفیسر ہربرٹ جیکب کی یہ ٹیکنیک جیکبز میتھڈ کے نام سے مشہور ہے۔ آئیے اسے جانتے ہیں۔ Jacob's method involves dividing the area occupied by a crowd into sections, determining an average number of people in each section, and then multiplying by the number of sections occupied.
اسے میں اردو میں اگر اپنے الفاظ میں سمجھاؤں تو بات کچھ یوں ہوگی کہ آپ اپنی مطلوبہ جلسہ گاہ کو چاروں طرف سے ناپ کے چھوٹے چھوٹے اسکوائرز میں تقسیم کر لیں اور یہ دیکھیں کہ ہر اسکوائر میں کتنے لوگوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے اور کتنے موجود ہیں، اور پھر ہر سیکشن میں موجود لوگوں کی تعداد کو آپ جلسہ گاہ کے ٹوٹل اسکوائر سے ضرب دے دیں تو جواب آ جائے گا۔ لیکن جواب حاصل کرنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پروفیسر جیکب ہجوم کو 3 طرح کی کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 کم ہجوم یعنی لوز ڈینسٹی، نمبر 2 گھنا ہجوم یعنی ڈینس ڈینسٹی، نمبر 3 موش پٹ ہجوم یعنی موش پٹ ڈینسٹی۔ کم ہجوم میں ایک شخص 10 اسکوائر فٹ یا 1 میٹر جگہ استعمال کرتا ہے۔ گھنے ہجوم میں وہ شخص 5 اسکوائر فٹ یا ہاف میٹر کی کم جگہ پر سمٹ آتا ہے، اور انتہائی گھنے ہجوم میں جسے موش پٹ ڈینسٹی کہا جاتا ہے، اس شخص کے پاس صرف 2.5 مربع فٹ یا کوارٹر میٹر جگہ بچتی ہے جس پر وہ بمشکل کھڑا ہو سکتا ہے، اور ایسے ہجوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان کا کھوے سے کھوا چلتا ہو۔ اپنی بات کو مزید آسانی سے سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ تصاویر اور ان کے ویڈیو کلپس شیئر کر رہا ہوں جنہیں میں نے 10 بائی 10 اسکوائر فٹ کے ایک سیکشن میں تیار کیا۔ سیکشن کو واضح کرنے کے لیے یلو ٹیپ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں ہمارے پاکستانی لوگ جلسے جلوسوں میں اپنے قد کاٹ کے مطابق 100 مربع فٹ میں کتنی جگہ گھیرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 100 مربع فٹ کے لیے 10 بائی 10 فٹ کا سیکشن ہی ہو، یہ 20 بائی 5 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور 25 بائی 4 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جگہ کے مطابق 100 مربع فٹ کی کوئی شیپ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اس پہلی فوٹو اور ویڈیو کلپ میں 10 بائی 10 کے اسکوائر میں آپ 10 لوگ کھڑے ہوئے اور انہیں حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جو لوز ڈینسٹی یعنی کم ہجوم کی ایک مثال ہے۔ دوسری فوٹو اور ویڈیو کلپ میں لوگوں کی تعداد 15 ہے اور اسے بھی ہم کم ہجوم میں شمار کریں گے۔ تیسری فوٹو اور ویڈیو کلپ میں لوگوں کی تعداد 20 ہے، جو ڈینس ڈینسٹی کی مثال ہے اور جسے انتہائی گھنا ہجوم خیال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کسی جلسے یا جلوس کی میکسیمم ایوریج اسی ڈینس ڈینسٹی کے مطابق نکالی جا سکتی ہے۔ چوتھی فوٹو اور کلپ میں آپ 25 لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں فوٹو اور کلپ میں 30 لوگ دیکھے جا سکتے ہیں اور اسے بھی ہم انتہائی گھنا ہجوم خیال کریں گے۔ چھٹی فوٹو اور ویڈیو کلپ میں ہم نے 40 لوگ اس اسکوائر میں داخل کیے ہیں، لیکن یہ ہجوم کی آخری اور خطرناک حد ہے اور کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ لوگوں کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ جلسوں میں گھنٹوں ایک دوسرے سے اس طرح جوڑے کھڑے ہوں کہ معمولی حرکت کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جائے۔ یہ تصویر موش پٹ ڈینسٹی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جلسے کے سٹیج سے 50 فٹ تک عموماً موش پٹ ہجوم ہوا کرتا ہے جس میں لوگ تیزی سے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ ان فوٹوگرافس اور ویڈیو کلپس کی مدد سے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کسی بھی جلسے یا جلوس میں لوگوں کی تعداد کا تعین 100 مربع فٹ لوگوں کے رش کے حساب سے خود کر سکتے ہیں، لیکن 40 لوگ فی 100 مربع فٹ سے اوپر جانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اب ہم عملی طور پر کسی ایک جلسہ گاہ کو لے کر دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک وقت میں کتنے لوگ جلسے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ گوگل پر جا کر اس علاقے کو مارک کیجئے جہاں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جگہ پر کتنے لوگوں کا جلسہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مینار پاکستان لاہور کے گریٹر اقبال پارک کے اس حصے کا سائز نکالتے ہیں کہ جہاں پچھلے دنوں تحریک انصاف کا جلسہ ہوا تھا اور جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لیڈران کا دعویٰ تھا کہ اس میں 25 لاکھ سے زائد لوگ شریک ہوئے تھے۔ گریٹر اقبال پارک کو مارک کر کے جو رقبہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ٹوٹل 92 کینال ہے۔ اگر اس 92 کینال میں کامن یوٹیلیٹیز کی جگہیں جیسے کار پارکنگ، واکنگ پاتھس، سٹاف کیبنز، فوڈ سٹالز اور فکسڈ سٹرکچر کو اس میں سے نکال دیں تو 10% کے حساب سے تقریباً 9 کینال جگہ مائنس کر کے ہمارے پاس جلسے کے لیے 83 کینال جگہ بچتی ہے، اور چونکہ ایک کینال میں 4500 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں
चुनाचे 83 कैनाल को 4,500 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3,73,500 स्क्वायर फीट जगह जलसे के लिए मिल जाती है। अब हम 3,73,500 स्क्वायर फीट को 100 स्क्वायर फीट के सेक्शंस में तकसीम करेंगे और इस तरह हमारे पास 10 बाई 10 स्क्वायर फीट के 3,735 सेक्शंस जमा हो जाएंगे। अब अगर हम अपने फ़ोटो सेशन की पहली फ़ोटो, जिसमें लूज डेंसिटी के मुताबिक स्टैंडिंग पोजीशन में 10 लोग एक सेक्शन में थे, इन 10 लोगों को 3,735 सेक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमें 37,350 लोग इस पार्क में मिलेंगे। और अगर हम ग्रेटर इकबाल पार्क की अतराफ की सड़कों, बिल्डिंगों और दरख्तों पर मौजूद लोगों को भी इसमें शामिल कर लें तो भी ये तादाद 40,000 तक पहुंच सकेगी। यानी हम कह सकते हैं कि पीटीआई के जलसे में लूज डेंसिटी के मुताबिक 40,000 लोग शरीक थे। और अगर डेंसिटी के मुताबिक हर सेक्शन में स्टैंडिंग पोजीशन पर 20 लोग मौजूद हों तो हमें 74,700 लोग मिलेंगे। और अगर हम ग्रेटर इकबाल पार्क की अतराफ की सड़कों, बिल्डिंगों और दरख्तों पर मौजूद लोगों को भी इसमें शामिल कर लें तो भी ये तादाद 80,000 से आगे नहीं जा सकेगी। तो हम कह सकते हैं कि पीटीआई के जलसे में शरीक लोगों की तादाद 80,000 थी। और अगर हम मॉशपिट डेंसिटी की बुनियाद पर हर सेक्शन में 40 अफराद तस्वूर करें तो फिर लोगों की तादाद 1,60,000, और अगर पार्क के अतराफ में दरख्तों, खंभों और बिल्डिंगों पर मौजूद अफराद भी उसमें शामिल कर लें तो ये तादाद 1,70,000 होगी, जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ, डेंसिटी और मॉशपिट डेंसिटी के दरमियान में अगर हम उसे लाना चाहें तो जलसे के पार्टिसिपेंट्स की तादाद 1 लाख और 1.25 लाख के दरमियान में कहीं जाकर मुमकिन है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी सियासी और मजहबी पार्टियां जो मीनार पाकिस्तान पर होने वाले अपने जलसों में लोगों की तादाद आज से पहले 10 लाख, 25 लाख या 50 लाख होने का दावा करती रही हैं, तो क्या उनके दावे गलत थे? तो मेरा जवाब है जी हाँ, 100% उनके दावे गलत और कम इल्मी पर मबनी थे। आज क्राउड काउंटिंग की ये साइंटिफिक टेक्निक अप्लाई करने से फैक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क की जलसागाह में जेकब्स मेथड से शुरका की तादाद अगर 40,000 आ रही है तो ये 40,000 ही रहेगी। मेरे और आपके कहने से इस तादाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि पिछले 70 सालों से हमारे अखबारात, सहाफ़ी, टीवी चैनल्स और हुकूमती इदारे भी महज अंदाज़ों से अपना काम चला रहे हैं और इन गलत आदाद शुमार की वजह से इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे हम सब गाफिल हैं। और चालाक सियासतदान हमारी इस लाइल्मी की वजह से सबको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातों ने क्राउड काउंटिंग का अपना एक देसी फार्मूला बनाया हुआ है जिसे वो पिछले 70 सालों से चलाए हुए हैं, और वो ये कि अगर उनके जलसे में 5,000 अफराद शरीक हों तो उसके लिए 50,000 की तादाद बोलते और बताते हैं, और अगर उनके जलसे में 10,000 लोग आएँ तो उसे 1 लाख के बराबर, और अगर 1 लाख लोग उनके जलसे में हों तो वो उसे 10 लाख के बराबर बोलते और बताते हैं। लेकिन अगर हम उनसे ये सवाल करें कि आपको ये कैसे इल्म होता है कि आपके जलसे में 1 लाख लोग शामिल हुए हैं, तो उसका उनके पास कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं होता। आखिर में क्राउड साइंस के एक प्रोफेसर डॉक्टर जी केथ स्टिल, जिन्होंने क्राउड डायनामिक्स पर वॉरिक यूनिवर्सिटी बरतानिया से डॉक्टरेट की है और आप अपनी किताब क्राउड साइंस के हवाले से दुनिया भर में शोहरत रखते हैं, कि इंटरनेट पर ऑनलाइन क्लासेस और क्राउड साइंस के मुख्तलिफ कोर्सेज का जिक्र करूंगा जिसमें दुनिया भर से हज़ारों लोग उनसे जुड़े हुए हैं और इस नए सब्जेक्ट में महारत हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 180 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, और मुझे हैरत होती है कि इस अहम सब्जेक्ट पर जो सोशियोलॉजी की एक कड़ी है, एक यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं जो इस पर कोई कोर्स ऑफ़र कर रही हो। मगर मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे मुल्क में भी इस शोबे पर काफ़ी काम होगा, और मुझे यकीन है कि आज के बाद किसी भी जलसे, जुलूस या रैली की क्राउड काउंटिंग आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर बआसानी घर बैठे खुद कर सकेंगे
اور سیاسی پارٹیوں کے فالس کلیم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے، کامنٹس کیجیے یا سبسکرائب کا بٹن دبائیے۔